بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج نصیحت نمبر 16 میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کی، یعنی دوسری نصیحت انہوں نے جو اپنے بیٹے کو کی وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کو بے شمار بشارتیں دی ہیں، اور جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اس پر وعیدیں بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اس کے رزق میں بھی فراوانی ہوگی اور اس کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نہ تو نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ فرضی عبادت، یعنی وہ نفل پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ فرض پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان، یعنی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد احسان فراموش، یعنی جو احسان جتلاتا ہے کہ میں نے فلاں کام تجھ پر کر دیا یا فلاں کام میں نے تیرے اوپر یہ کیا ہے، تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ تیسرے نمبر پر تقدیر کا انکار کرنے والا، اس کی بھی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، یعنی اگر تو ان کی خدمت کرے گا تو جنت میں جائے گا، اگر تو ان کی نافرمانی کرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ تو اس جگہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ والدین کی بات مان کر جنت میں جانا ہے یا والدین کی نافرمانی کر کے دوزخ میں جانا ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے کافر تھا اور جب میں مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل و کرم کیا تو میری والدہ کو پتہ چل گیا، تو میری والدہ نے کہا کہ تو اس کو دین کو چھوڑ دے، تو اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین قبول کر لیا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اس ضد پر کہ میں جب تک اس دین کو نہ چھوڑ دوں میں نہ کھاؤں گی اور نہ ہی پیوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں والدہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اپنی ضد چھوڑ دو، آپ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہو، بہت ہی عزیز ہو اور میں بہت ہی پیار آپ سے کرتا ہوں، لیکن آپ سے بڑھ کر مجھے دین جو دین اسلام میں ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن میری والدہ نے نہ کچھ کھایا اور نہ ہی پیا، اور لوگ مجھے تانے دینے شروع ہو گئے کہ تو اپنی والدہ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو میں والدہ کے پاس گیا اور میں نے کہا واللہ اگر تمہاری 100 جانیں ایسی ہوتی اور ایک ایک کر کے تم اپنی جانیں دے دیتی تو پھر بھی میں دین اسلام کو نہ چھوڑتا۔ تو اس جگہ یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین آپ کو دین محمدی چھوڑنے کا کہیں تو آپ اس جگہ والدین کی نافرمانی کر سکتے ہیں، یعنی والدین کی بات نہ مانیں، اور اگر کوئی اچھا کام کہیں تو ان کی بات مانیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے۔